اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بقرہ آیت نمبر 186۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور عبادتوں کو بجا لانے کی توفیق دیتے ہوئے اللہ نے اتنا عظیم احسان کیا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حشر کے میدان میں ایک بندہ جو پیدائش سے سجدے کی حالت میں ہو، اپنے پیدا ہونے کے وقت سے لے کر مرنے تک سجدے کی حالت میں گزارنے کے بعد جب حشر میں جائے گا تو اپنی اس عبادت کو بھی بہت ہی تھوڑی سمجھے گا، معمولی سمجھے گا۔ احادیث میں، قرآن پاک میں مختلف جگہ مختلف عبادت گزاروں کی یہ خواہشات درج ہوئی ہیں، آئی ہیں کہ جو نیکوکار ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ الہ العالمین پھر سے دنیا میں بھیجیے، پہلے سے زیادہ ہم عبادتیں بجا لاتے ہیں تاکہ تیری خوشنودی، تیرا تقرب، تیرا کلوزنس اور زیادہ ملے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس زندگی ایک ہی بار دی جاتی ہے، پھر سے بھیجا نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ یہ دستور نہیں ہے۔ جیسے شہداء بھی، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے بھی تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی خواہش کیے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، 3 مرتبہ دہرائے ہیں۔ تو ویسے ہی شہید بھی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اتنا بڑا درجہ، اتنی بڑی قربت ملتی ہے تو مجھے پھر سے بھیج، میں پھر سے تیری راہ میں شہید ہوں گا۔ تو یہ چیز نہیں ہوتی۔ بہرحال رمضان المبارک عبادتوں کا مہینہ ہے، بندگیوں کا مہینہ ہے۔ جو بندہ اخلاص اور محبت کے ساتھ عبادتیں بجا لاتا ہے، عبادتیں کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت، انعام، صلہ، بدلہ دیا جائے گا تو قیامت کے دن وہ یہی تمنا کرے گا کہ مالک 50، 60، 70 رمضان المبارک جتنے بھی گزرے، بہت کم عبادت کی میں نے، مجھے پھر سے دنیا میں بھیج اور میں پھر سے تیری عبادت اور بندگی پہلے سے زیادہ بجا لاؤں۔ الغرض رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا سیزن ہے۔ اس سیزن میں جتنا بزنس ایک متقی پرہیزگار کرنا ہے کر لیجئے، جتنی ڈیل ہے اللہ تعالیٰ سے کر لے، ڈیل پر ڈیل، اعلان پر اعلان، اسکیم پر اسکیم، رعایت پر رعایت، اجر و ثواب بے پناہ۔ تو اب ایک مومن بندہ واقعی
جانیں کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے، تو پھر اس کے بعد مشقتیں جھیلنے میں مزہ ملے گا۔ عبادتوں کو اس کے پورے آداب اور شرائط کے ساتھ عبادتوں کا جو حق ہے وہ کرتے ہوئے لطف آئے گا، مزہ، ٹیسٹ اس کا یہی ہوگا کہ اللہ نے جو غنیمت زندگی عطا کی ہے اس زندگی میں سب کچھ کر لینا ہے، بٹور لینا ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اور جتنی عبادتیں عالیت پر مبنی، شرائط کے ساتھ، ادب کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ کیے جائیں گے، دارین میں یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین عبادتوں کو مختلف طریقوں سے بندوں پر عائد کیے ہیں۔ جسمانی عبادت ہے، روحانی عبادت ہے، زبانی عبادت ہے، آنکھ کی عبادت ہے، زبان کی عبادت ہے، کان کی عبادت ہے، سب چیزوں کی رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ مال کی عبادت ہے، دعا بھی ایک عبادت ہے۔ بندہ جو دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، فریاد کرتا ہے، سپلیکیشن جسے کہتے ہیں، یہ دعا بھی عبادت ہے، بندگی ہے۔ اللہ کے نبیوں نے بھی کثرت کے ساتھ دعا کی ہے۔ قرآن حکیم میں صرف ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، ربنا کا ورڈ 111 جگہ آیا ہے، 111 ٹائمز آیا ہے۔ تو اندازہ لگائیے، آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، جنت میں خطا ہوئی، دنیا میں بھیجے گئے، تو آپ نے دعا پہلے یہی کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نے ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیے، زیادتی کی، مالک اگر تو نہیں بخشے گا، تو معاف نہیں کرے گا تو من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کرنے والے خطا ایک، ان کی بیوی، لیکن سکھایا گیا امتوں کے لیے ربناس کے ذریعے، سکھایا گیا امتوں کو کہ ربنا کے ذریعے سب کو شامل کر لیا گیا۔ کیا پیاری دعا ہے۔ تو اس حساب سے دعا بھی ایک عبادت ہے، دعا بھی ایک بندگی کا ایک اسٹائل ہے، ایک طریقہ ہے، بلکہ بہت پیارا ہے، شارٹ کٹ ہے۔ آسانی کے ساتھ 10 چیزیں کرنے کے بجائے ایک چیز کر لیجئے، لیکن لیول صحیح ہونا چاہیے، ریکوائرمنٹس صحیح ہونا، جو ادب ہے، تقاضے ہیں، وہ فائل کو جب سبمیشن کریں گے تو اس وقت فائل میں کوئی بھی چیز مسٹیک والی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر سمجھ لیجئے کہ اتنی شارٹ کٹ ہے کہ ایک دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بڑی نعمتیں عطا کر دیتے ہیں، بہت بڑا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ تو دعا جائز اور حلال دنیاوی اور اخروی چیزوں میں مانگنے میں ثواب ہی ثواب ہے، یہ عبادت ہے۔ بندگی کا مقصد بھی دعاؤں میں حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے دو ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ دعا کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اسی سے بات معلوم ہو گئی کہ دعا خود، سپلیکیشن از ویری امپورٹنٹ عبادت، یہی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا ساری عبادتوں کا مخ کہتے ہیں برین، دماغ کو۔ تو ساری باڈی میں اوپر بھی ہے، اور برین اچھا چلے تو آدمی بھی اچھا چلتا ہے، برین ڈسٹرب ہو، اسپیڈ بریکرز آئے تو پھر اس کی زندگی میں اسپیڈ بریکر ہی اسپیڈ۔ تو مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، بیس ہے، بنیاد ہے دعا۔
اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء سلاح المومن. دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار کس کے ڈیفنس میں اور کس کے افینس میں استعمال ہوتا؟ دشمن کے. تو ابھی اس حساب سے دیکھیے کہ دعا کو اللہ تعالیٰ کتنا درجہ دیے ہے. عبادت ہے, بندگی کا مقصد دعاؤں سے حاصل ہوتا ہے. جب بہت زیادہ عبادتیں کرنے کے بعد بھی بات نہیں بنتی ہے تو ایک سجدے دعا رقت کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ آنکھوں میں جو دریا بسی ہوئی ہے اس دریا سے تھوڑے ڈراپس ٹپکا دیجئے. خدا کی قسم دیکھ لیجئے کہ اس سجدے سے اٹھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی کائنات بدل دیتے ہیں. بے شمار نظائر مثالیں اس بارے میں دے سکتا ہوں میں کہ صرف سجدے کی حالت میں ہی ہیں. کرنے والے نبی سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی اللہ نے ان کی کائنات کو بدل دیا. دعا جو مانگی تھی اس دعا سے بہت بڑھا چڑھا کر عطا کر دیا گیا, کیونکہ انداز جو ہوتا ہے, مانگنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. ایک اور حدیث شریف ہے, لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. مشکات المصابیح کی حدیث. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس اکرم, بہت زیادہ عزت دار نہیں ہے, من الدعاء, دعا سے. یعنی دعا جتنی ریسپیکٹیبل ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, جتنی عزت تکریم احترام اللہ کے پاس ہے, اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کو حاصل نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث شریف مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يرد الخزا الا الدعاء. خزا تقدیر. اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لا يرد الخزا الا الدعاء. خزا کو, تقدیر کو بدل نہیں سکتی. تقدیر جب اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں بدل نہیں سکتی. الا الدعاء, صرف دعا بدلتی ہے. دعا تقدیر کو بدلتی ہے, مقدرات کو بدلتی ہے. دعا میں یہ پاور اللہ نے دیا ہے کہ جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. اور نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو عمر کو نہیں بڑھاتی ہے. ایک اور حدیث شریف ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان بڑا بے صبرا ہے. قرآن میں بھی آیا ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانِ عَجُولًا. انسان بڑا عجلت پسند ہے. یوں اے ٹی ایم کارڈ ڈالا, ادھر سے اماؤنٹ نکلے, یوں بٹن پریس کیا, رزلٹ نکلے. یہ انسان کا نیچر ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کے تعلق سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو خدا تعالیٰ تین باتوں میں سے اسے کوئی ایک نہ ایک چیز دعا کے بدلے میں عطا کر دیتے ہیں. اے ٹی ایم کارڈ کا عادی بندہ, کریڈٹ کارڈ کا عادی بندہ ڈالتے ہی ہونا, یہ دعا مانگی, دعا مانگتے ہی اکاؤنٹ میں مال آ جانا. یہ بتا رہے ہیں کہ تین چیزیں جو دعا کی جاتی ہے, یا تو یہ کہ دعا کے بدلے میں اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. نمبر 1, پہلی بات, دعا مانگ رہا ہے, دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پہلی جو چیز دیتے ہیں اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. گناہ بخش دیے گئے تو خود بخود انٹری کارڈ مل گیا. یا دوسرا یہ ہے کہ اچانک بہتری و بھلائی مل جاتی ہے. جیسا اے ٹی ایم کارڈ کا عادی ہے, اچانک مانگے تھے کچھ اور بہتری مل گئی. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ایک چیز مانگے تھے, اس کے بدل میں اسے کون سی چیز اس کے حق میں بہتر ہے, چلو یہ الاٹ کر دیتے ہیں ان کو. جو مانگے وہ تو نہیں دیے لیکن بہتر چیز دیے, بہتر اور بھلائی کی چیز ان کو دے دیے. دوسری چیز گناہ بخش دیے جاتے ہیں, یا پھر کوئی بہتر چیز, اچانک بہتر چیز مل جاتی ہے. تیسری چیز ہے صبر. صبر سے سنیے, صبر. تیسری چیز یہ ہے کہ دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی چیز سیو کر دیتے ہیں, سیونگ اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں.
کوئی چیز ذخیرہ کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کے ریٹرن میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی اچھی چیز دیں گے، بھلی چیز دیں گے ٹائم کے بعد یا قیامت میں۔ تو تین چیزوں میں سے کوئی ایک تو ڈیفینیٹلی ملتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں تو بخشش ملے گی، یا اچانک کوئی بہتری بھلائی مل جائے گی، یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں کوئی چیز ذخیرہ کر دیں گے، سیونگ کر دیں گے۔ اور ایک حدیث شریف ہے کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، آیت شریفہ ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب، میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے بہت ہی قریب ہوں، بہت قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو چاہیے کہ وہ حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ بینائی پا سکے۔ اب اس آیت شریفہ میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دعا مانگنے کے لیے دو بڑے امپورٹنٹ اصول ہیں، ادب ہیں، اس کو بھی فالو کرنا پڑے گا کہ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھے، بلیوز مجھ پر ہو، کسی اور پر نہ ہو، تو پھر سمجھو کہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اب ایک اور آیت شریفہ ہے سورہ قاف میں، آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، ناہنو کا صیغہ ہم، اللہ تو ایک ہی ہے لیکن اپنی کبریائی کے حساب سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم دعا مانگنے والے کی شہ رخ سے بھی قریب ہیں۔ اور ایک حدیث شریف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دعا کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ دعا کے بدلے میں دعا کرنے والے کو کیا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ۔ دعا نفع پہنچاتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے، جو بلا نازل ہو چکی، جو مصیبت آ گئی، جو پرابلمس ہو چکے ہیں، آ گئے ہیں، اس کے لیے بھی، اور جو پرابلمس نہیں نازل ہوئے ہیں اس کے لیے بھی۔ فعلیکم عباد اللہ، اے بندو تم پر لازم ہے کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ کے بندو اللہ سے مانگو۔ اور ایک حدیث شریف ہے کہ من لم یدع اللہ غضب علیہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا ہے اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ عبادت ہے، عبادت کو اگنور کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ غضب میں چاہیں گے۔ تو اس حساب سے دعا بہرحال عبادت کا مغز ہے، دعا سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے، دعا مانگنا چاہیے، ہر چیز مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، دنیا کی بہتری کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے، چھوٹی چیز کے لیے، بڑی چیز کے لیے، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، ہر چیز کے لیے مانگے تو صرف اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے۔ اس کے لیے امام الکائنات حضور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی ایک موقع پر ارشاد فرمائے، ایگزامپلز دیتے ہوئے، مثالیں دیتے ہوئے ارشاد فرمائیں کہ اس خدائی جس خدائی مطلب، تم خدا کو، خدا کے سوا خدا کو طلب مت کرو، اگر می طلبی اس خدا بطلب، اگر کچھ طلب بھی کرنا ہے تب بھی تم خدا سے طلب کرو، اگر نمک خواہی ہم اس خدا خواہ، نمک، سالٹ، یہ نمک آج کے دور میں خریدنا پڑ رہا ہے، پھر بھی شاید روپیہ، 2 روپے، 3 روپے، 5 روپے میں پتہ نہیں کلو ہے،
آج سے پہلے 40-50 سال پہلے دوسرا سامان لینے پر نمک مفت میں ملتا تھا، سمندر کے کنارے نمک مفت ملتا تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ مہدی علیہ السلام 550 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ اگر نمک خواہی ہم اس خدا خواہ، نمک جیسی حقیر چیز کہیں بھی مل جاتی ہے، سمندر کے کنارے، ندی کے کنارے، وہ بھی مانگتے ہو تو اس خدا خواہ، خدا سے مانگو۔ وہ اگر آب خواہی ہم اس خدا خواہ، اگر پانی کسی کی ملک نہیں، کسی کی پراپرٹی نہیں، پانی بھی مانگتے ہو، پانی بھی چاہتے ہو تو خدا سے چاہو۔ اگر ہیزم خواہی ہم اس خدا خواہ، اگر لکڑی جیسی حقیر چیز جو آج کنٹل 500 600 700 روپے میں ہو گئی ہے، آج بھی جنگلوں میں مفت میں ملتی ہے، جنگلوں میں جانے کے بعد کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی، ویسی بے قیمت لکڑی بھی اگر تم چاہتے ہو اس خدا خواہ، خدا سے چاہو۔ وہ ہر چے خواہی اس خدا خواہ، جو کچھ چاہو، جو مانگو، جو دعا کرنا چاہو اللہ سے مانگو۔ وہ پیش مردم سوال مکن، کسی آدمی کے سامنے، دنیا والے کے سامنے اپنا سوال والا ہاتھ مت پھیلاؤ۔ اگر سوال کنی پیش خدا تعالی بکن، کرنا بھی ہے سوال تو اللہ سے ہی کرو۔ یہ نخل شریف میں مہدی علیہ السلام ایک ایک چیز کو بتا دیے جو بالکل چھوٹی چھوٹی ہے۔ اب اس حساب سے بیوی بچوں کا پرابلم، گھر کا پرابلم، جاب کا پرابلم، تجارت کا پرابلم، کاروبار کا پرابلم، جتنے تھے چھوٹے بڑے، کیونکہ تجارت بھی اگر حلال طریقہ ہے تو عبادت کا درجہ ہے، جاب بھی صحیح طریقے سے کیا جا رہا ہے تو وہ کرنے کی وجہ سے اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنا بھی عبادت ہے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے آدمی کو جب بھی کوئی پرابلم ہو اللہ سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگے۔ اور مانگنے کا طریقہ کیا ہو، اسٹائل کیا ہو، کیسے انداز سے مانگے، تو اس کے لیے آلیت والی قوم ہے، آلیت والا طریقہ ہونا چاہیے، شارٹ کٹ، ڈائریکٹ جاتے ہی بغیر کسی اس کے ونڈو کھل جائے، ونڈو اوپن اور اوپن گھس جائے، اللہ سے پوچھ لے۔ کون سا طریقہ؟ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ، بندہ خدا کے قریب ترین، اقرب سب سے زیادہ کلوز، سب سے قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ وہو ساجد، سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاکثروا الدعاء، تم کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ اسی پوری حدیث کو مسلم شریف میں آئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس لیے مہدوی نہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں نہ کوئی اور طریقے سے، جو آلیت والے نہیں ہیں۔ آلیت والا یہ ہے کہ بھائی اللہ آپ سے قریب تر ہو رہا ہے، قریب بھی نہیں اقرب ہے، کبیر کے معنی بڑے، اکبر کے معنی سب سے بڑا، عظیم کے معنی عزت والا، بڑا، اعظم سب سے بڑا، ویسی قریب کلوز، اقرب سب سے زیادہ کلوز، ایکسٹریملی جو کلوز ہوتا ہے۔ اب حدیث میں بڑا آیا ہے کہ اقرب ما یکون العبد، بندہ من ربہ، اپنے رب سے کون سی زیادہ حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ وہو ساجد، تو سجدے کی حالت میں کیا جانا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے سلیکٹڈ ہے، دوست رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو مصائب اور مشکلات میں مبتلا کر دیتے ہیں، پرابلم میں ڈال دیتے ہیں۔ دوست ہے، آزمانا ہے، بھٹی میں ڈالنے کے بعد ہی سونا میٹل پکتا ہے، ویسٹیج الگ ہوتا ہے، گولڈ الگ ہوتا ہے۔ بندہ کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے یہ پرکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو پرابلمز، پریشانیاں، تاکہ یہ پرابلمز دینے کا مقصد یہ ہے تاکہ بندہ گریا و زاری کرے، روئے، گڑ گڑائے۔ تو جتنی دیر اب دیکھ لیجئے آپ، کلوزنس ہوئے، کلوز ہوئے،
اور اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، اگر دوست ادھر دیکھ رہا، دوست ادھر دیکھ رہا تو کیا ہوگا؟ اور اگر دوست توجہ سے سن رہا ہے تو آپ سوچتے کہ 5 منٹ اپنی پرابلمز بیان کرے، لیکن دوست انٹرسٹڈ ہے تو 5 کی جگہ گھنٹہ لگا دیتے۔ اللہ کے پاس بھی یہی وجہ ہے مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم دوگانے لیلۃ القدر کی ادائیگی کے بعد سجدے میں جا کر پونا گھنٹہ دعا کیے، اللہ کو منا رہے ہیں، امت کو بخشوا رہے ہیں۔ کیوں؟ جتنا زیادہ اپنا منوانا ہے منوا سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے، لیکن دعا کے لیے ایک ادب یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق رہتی ہے، لٹکتے رہتی ہے۔ لا یصعد منها شیء، کوئی چیز اس کو اوپر نہیں لے جا سکتی۔ حتی تصلی علی نبیک، اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کا نذرانہ پیش نہ کیا جائے، درود شریف کے وسیلے سے دعا نہ کی جائے۔ دعا کی قبولیت کے خاص دن ہیں، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، ذی الحج کے مہینے میں جب حاجی عرفات کے میدان میں وقوف عرفات کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ دعاؤں کا شروع ہوتا ہے چاند دیکھتے ہی، چاند دیکھنے کی دعا، تراویح کی تسبیحات، دعائیں وغیرہ وغیرہ، پورا رمضان المبارک۔ شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب جو ہوتی ہے وہ بھی بالیقین دعا قبول ہونے کی شب ہے۔ اور بڑا خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ ہے لیٹ نائٹ، رات کا آخری پہر۔ ساری دنیا سوتے رہتی ہے، بندہ اگر اس وقت جاگتا ہے اور اس وقت اللہ سے دعا کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ خدا اور میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ اس وقت بھی اللہ دعا کو، بارش جب برستی ہے جب بھی دعا کیجئے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اذان کے وقت، اذان اور اقامت کے درمیان میں اور افطار سے پہلے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور عادل حکمران کی، جو انصاف پسند رولر ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اس کی بھی دعا قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مظلوم کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور شب قدر کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اب دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سائیڈ ایفیکٹ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کسی دوا کے۔ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، ان سے آ کر ایک بندہ سوال کیا کہ حضرت میں بہت دعا کر رہا ہوں، عرصے سے دعا کر رہا ہوں، لیکن میری دعا قبول ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تو حضرت ارشاد فرمائیں کہ تو دعا کے قبول نہ ہونے کے 8 ریزن ہیں، 8 وجوہات ہیں، 8 باتیں ہیں۔ تمہارا دل مردہ ہو گیا 8 باتوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا حق مانا، اللہ کا حق مانا لیکن حق ادا کرنے کے لیے کبھی بھی تم سنجیدہ نہیں رہے۔ نمبر 2، قرآن پڑھا، زندگی کا سب سے بڑا مینیفیسٹو پڑھا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہیں۔ نمبر 3، جو دعا قبول نہیں ہوتی، محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، سینہ کوٹتے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن محبت رسول کے دعوے دار کبھی رسول کے اسوہ حسنہ پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے پر، آپ کے لائف سٹائل کو اختیار نہیں کیا، اس لیے ریجیکٹ، تمہاری دعا قبول نہیں۔ چوتھا، موت سے ڈرتے ضرور ہیں لیکن موت کی تیاری نہیں کرتے، اس وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ 5واں ریزن، بڑا ریزن یہ ہے کہ شیطان کو تم دشمن جانتے لیکن دشمن سے ہی یارانہ رکھتے ہیں، یہ کہاں کی بات ہے؟ اس وجہ سے تم شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی تمہاری دعائیں قبول نہیں تھیں۔ 6، صبح اٹھتے ہی عیبوں کو، گناہوں کو، مسٹیکس کو پس پش ڈال دیا، اگنور کر دیا، ہٹ نکل، اس کے بعد دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے لیے نکل گئے، یہ وجہ سے بھی تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ 7ویں وجہ، جنت کو پانے کی آرزو ہے، تمنا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جنت کو پانے کی کوششیں نہیں کرتے، جنتیوں کے عمل کو اختیار نہیں کرتے، اس لیے تمہاری دعائیں قبول نہیں
8واں دوزخ سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دوزخ کو بچانے کے لیے اپنے بدن کو دوزخ کی آگ میں جلنے سے بچانے کے سامان نہیں کرتے، بلکہ ایسے ایسے کاموں میں مبتلا رہتے ہیں جس کی وجہ سے دوزخ میں اپنے بدن کو جھونکنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو پس ان باتوں سے اللہ ناراض ہو جائے تو کس طرح دعا قبول ہوتی ہے؟ اب اس کے بعد ایک مرتبہ کا واقعہ دیکھیے، دعا کیسے کیسوں کی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کے اخلاص کے لیول کو دیکھتے ہیں، بندے کے خوف کو اور ڈر کو دیکھتے ہیں، تو پھر اسے برسوں جسے محروم رکھا گیا لمحوں میں عطا کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، انسان جانور سب پریشان، ہر طرف سارے لوگ پریشان۔ بنی اسرائیل آئے نبی اللہ سے، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرے کہ یا نبی اللہ چلیے، آپ تو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی اس کے بات چیت کرتے ہیں، کلیم اللہ ہیں آپ پرابلم سالو کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیل کے لوگوں کو لیے اور گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے الہ العالمین، باران رحمت نازل فرما، اپنی رحمت سے ہوائیں چلا اور ہم پر رحم فرما دے، ہمارے چرند پرند پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا پر دعا کر رہے ہیں، وہ جو ہی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں ان کا وائی فائی آن ہوتا ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ٹاک شروع کرتے ہی رپلائی مل جاتا۔ اب یہ گڑ گڑا رہے ہیں، 70,000 بنی اسرائیل کا مجموعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یا اللہ ماجرا کیا ہے، آج رپلائی نہیں، آج کیا بات ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، کلیم سے ایسی کیا بات ہو گئی، شرف قبولیت نہیں مل رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ موسیٰ، تمہارے گروپ میں 70,000 کے مجمع میں ایک شقی بدبخت، ایک ایسا کمبخت آ گیا ہے جو 40 برس سے گناہوں میں مبتلا ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، لہٰذا اس کو ویک آؤٹ کرو، اسے نکالو، اس کے بعد ہم آپ کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اعلان کر دیا، چلو جو بھی 40 سال سے گناہ کر رہا ہے نکل جائے، ہمارے گروپ سے نکل جائے۔ اب سچویشن کنڈیشن آپ دیکھ لیجئے، اتنا خطرناک ہو گیا، نبی اللہ موسیٰ کلیم اللہ اور 70,000 بنی اسرائیل۔ اب جو 40 سال سے گناہ کر رہا تھا وہ دائیں بائیں نیچے اوپر دیکھا، بغلیں جھانکنے لگا، بولا کہ اب یہاں سے بھاگوں تو اتنے پورے لوگوں میں مجھے جو ہے ذلیل ہونا پڑے گا، نامنیٹ ہو جاؤں گا میں۔ آپ دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا، فرار کا راستہ کوئی نہیں، پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد ڈائریکٹ لنک، اس کا وائی فائی آن ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ اللہ سے رجوع ہو گیا، مالک تیرے عزت و جلال کی قسم، آج میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، 40 سال سے گناہ کیا ہوں لیکن آج اخلاص کے ساتھ توبہ کر رہا ہوں، خشیت کے ساتھ، ڈر کے ساتھ کہ آج کے بعد نہ صرف باقیہ زندگی میں معافی میں گزاروں گا بلکہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لوں گا۔ اللہ رب العالمین اس کی تقوی کا، اس کے ڈر کا، خوف کا لیول جو تھا فوری قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اعلان کیا، اب دیکھ رہے ہیں کہ کون نکلتا کون جاتا گروپ میں سے، یہ دیکھے تک گھٹا ٹوپ ابر بھی آیا، زوردار بارش بھی ہو گئی، موسیٰ کلیم اللہ پریشان، مالک ماجرا کیا ہے؟ نحوست منحوس تو نکلا نہیں، شقی نکلا نہیں، بدبخت نکلا نہیں، گناہگار نکلا نہیں ہم میں سے، میں نے آپ سے التجا کی تھی لیکن آپ پھر بارش برسا دی، معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ وہی 40 سال کا گناہگار ڈائریکٹ اپروچ ہوا ہم سے، اپنے عزت و جلال کی واسطہ دے کر دعا کی تو ہم نے اسے بخش دیا، معاف کر دیا، جس کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی تھی اللہ ہم نے اسی کی برکت سے آج بارش کر دی ہے، اسی کی برکت سے آج بارش کر دی ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھے یا اللہ وہ پیارا چہرہ کون سا ہے، وہ معصوم، وہ گناہگار چہرہ جو 40 سال گناہ کرتا رہا، لمحے پر میں چٹکی میں تو نے اس کے 40 سالہ گناہوں کو بخش دیا، معاف کر دیا، نہ صرف یہ بلکہ اس کی برکت سے، اس کے گناہ، اس کے توبہ اللہ کی برکت سے آج تو نے بارش کر دیا۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ 40 سال تک گناہ کرتے رہا، ہم چھپاتے رہے، اب لمحے بھر میں ہم سے رجوع ہوا، توبہ کیا، تو پھر اس کے بعد موسیٰ ہم تمہیں کیسا بتا سکتے؟ لہذا تمہارا کام نکل چکا، تمہاری غرض نکل چکی، تم اپنا راستہ لیو، وہ بندہ اپنا راستہ لے گا، ہم ہمارا کام کر لیا، تم تمہارا کام کرو۔ تمہارے بنی اسرائیل پہ بارش کی قلت تھی، بارش مل گئی، تمہارا ریکوائرمنٹ پورا ہو گیا، چلیے۔ تو اتنی اس واقعے میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی سخت قوم کا تھا۔ ایسا نہیں کہ آپ بھی کچھ کر لیں گے، کوئی میریکل ہو جائے، اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، گناہوں سے بہت معافی مانگنا پڑتا ہے۔ رمضان المبارک دعاؤں کا مہینہ، پھر کل لیلۃ القدر خیر من الف شہر، دعا ہی دعا، گڑ گڑا کر کیجئے، جائز حلال دعا ایک ایسا شارٹ کٹ ہے کہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی، بہتری، اچھائی، ساری چیزیں عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے تمام فیوز و برکات کما حقہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے ٹاپک